میں سب سے پہلے آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو سب سے بڑا دھچکا لگا ہے پاکستان تحریک انصاف کو وہ یہ ہے کہ بنلے کا نشان آپ لوگوں سے لے لیا گیا. اب پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے؟ پلان اے، پلان بی، پلان سی کیا ہے اس سلسلے میں؟ السلام علیکم. بہت شکریہ منصور صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. پلان اے، بی اور سی، دیکھیں جو لوگ اللہ پہ توکل کرتے ہیں ان کا تو ایک پلان ہوتا ہے، اللہ پہ توکل ہے. باقی آپ نے کچھ الٹرنیٹیو انتظام تو کرنا ہوتا ہے، لیکن لوگ لکڑی کے بلے کے ساتھ نہیں ہیں، جیتے جاگتے عمران خان صاحب ہمارے نظریے کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ وی ول گیٹ تھرو. کل چیلنج کرنے جا رہے ہیں پشاور ہائی کورٹ میں انشاءاللہ. اچھا، اور آپ کو امید ہے کہ پشاور ہائی کورٹ سے آپ کو اگر ریلیف مل جاتا ہے تو دوسرا یہ بھی بتائیے گا جو خواتین کی لسٹیں اور اقلیتی جو ممبران ہیں ان کی لسٹیں بھی لینے سے انکار کر دیا الیکشن کمیشن نے، تو یہ آٹومیٹکلی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ریزالو ہو جائے گا اگر آپ کو ریلیف ملتا ہے تو؟ انشاءاللہ ہم پر امید ہیں منصور صاحب، اور سپریم کورٹ بھی موجود ہے، اور ابھی حال ہی میں جو ایک فیصلہ سائفر کیس میں آیا ہے تو اس سے امید بھی بندی ہے کہ انشاءاللہ خان صاحب نکل آئیں گے الیکشن کمپین سے پہلے، اور بلہ بھی انشاءاللہ واپس مل جائے گا. دوسرا، ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، 2/3 اکثریت لینے کی پوزیشن میں ہے. اگر کسی بھی وجہ سے ہماری جماعتی حیثیت کو دھچکا لگتا ہے تو ہم تو چلو ویل گیٹ تھرو. جو میل ممبرز یا جو خواتین جو کنسٹیچوئنسی سے ٹکٹ پہ کھڑی ہوں گی یا کھڑے ہوں گے، لیکن جو ہمارے ساتھ ریزرو سیٹس پہ خواتین نے آنا تھا، یہ کتنی بڑی زیادتی ہوگی خدا نخواستہ اور مائنورٹیز کے ساتھ کہ ہماری وہ سیٹیں ضائع کرائی جائیں. جو نہیں ہوں گی انشاءاللہ ویل گیٹ تھرو، بلہ ہمیں واپس ملے گا. لیکن ایک اور بات بھی آپ کی اجازت سے، قطع نظر اس کے کہ میرا تعلق اپنی یعنی کہ جماعت تحریک انصاف سے ہے، ایز اے پاکستانی جب ہم دیکھیں کہ یار 2024 کا الیکشن ہے اور اتنا سیریسلی اس کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے لیا کہ چھٹیوں سے 1-2 دن پہلے رات کو عدالت لگا کے اور رات کو انہوں نے فیصلہ صادر کروایا، شیڈیول جاری کروایا. اتنی سیریس، اور یہ بھی کہا کہ کسی نے اگر اس پہ کوئی شک والی بات کرنی ہے تو اپنی اہلیہ سے بات کریں، لیکن الیکشن کے بارے میں کوئی شک شبہات آپ نے میڈیا پہ نہیں. جب اتنی سختی ہے کہ بھئی یہ امپلیمنٹ ہو اور 8 کو الیکشن ہو فروری کو، مجھے آپ منصور صاحب یہ بتائیے یہ کیسی عجیب سی بات ہے کہ ایک جماعت کے لوگوں کو آپ کاغذات نامزدگی جمع ہی نہ کرنے دیں. یہ اس سے بڑی آئین پہ حملہ اور سپریم کورٹ کے حکم کی توہین اور کیا ہو سکتی ہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن علی صاحب اس میں اس سارے معاملے کے اندر ایک اور فیکٹر بھی آتا ہے. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بلے کے نشان کے حوالے سے بھی آپ نے کہا کہ آپ کی امیدیں ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ سائفر کے معاملے میں جس طرح ضمانت دی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ جو چیف جسٹس ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کی جانب سے جو ارجنسی نظر آتی ہے کہ 8 تاریخ کو ہی الیکشن ہونے چاہیے، پاکستان تحریک انصاف کو یہ فیل ہوتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جس طرح آپ لوگوں نے ٹرینڈ چلوائے اور جو کچھ پورا بیانیہ بنایا گیا جب آپ لوگ حکومت میں تھے، بہت بڑی غلطی ہوئی پارٹی کی جانب سے؟ دیکھیں وہ تو جناب عمران خان صاحب نے، فاؤنڈنگ چیئرمین نے خود ہی کلیئر کیا ہے کہ ان کا ذاتی ان سے کوئی ایشو نہیں تھا. بس ایک کام ہو گیا اس ہماری حکومت میں جس میں عمران خان صاحب کی کوئی ذاتی خواہش نہیں تھی، اور حکومت میں بعض اوقات آپ سے ایسے کام ہو جاتے ہیں یا کروا دیے جاتے ہیں، اور ساری حکومتوں کا یہ المیہ ہے. اور میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. خان صاحب نے خود اس کو ایڈمٹ کیا ہے، عمران خان صاحب نے، کہ ان کا قاضی صاحب سے کوئی ذاتی کوئی ایشو نہیں تھا. اور جو ہمارے بھائی تھے، مہربان تھے ہمارے اس وقت لاء منسٹر صاحب، وہ تو بیچ میں سے ہی کنی کترا کے نکل گئے، حالانکہ لاء منسٹر وہ تھے. تو لاء منسٹر تو آپ لوگ ہی ادھار کے اوپر لے کر آئے تھے نا کہیں سے. دیکھیں میرے خیال میں وی ہیو لرنڈ اوور لیسنس کہ انشاءاللہ دیکھیں ہمارے نظریاتی لوگ آج بھی کھڑے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ. اچھا، یہ یو سیڈ یو ہیو لرنڈ یور لیسنز، مجھے ذرا ہائیلی آئی ڈاؤٹ دیٹ یو ہیو لرنڈ یور لیسنز. اس کی وجہ یہ کہ ابھی بھی چند ایسی چیزیں ہیں جس طرح 9 مئی کا معاملہ ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے کا معاملہ ہے. ایک چینل آف کمیونیکیشن بالکل بند ہے آپ کا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. میں کم از کم میرے پاس جو خبریں ہیں اس کے مطابق کسی قسم کے آپس میں کوئی کمیونیکیشن نہیں اس وقت ہو رہی. آپ کے خیال میں اس طریقے سے آگے چلا جا سکے گا جب کوئی چینل آف کمیونیکیشن نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ دیکھیں جہاں تک 9 مئی کا تعلق ہے اس پہ تو بارہا بات ہو چکی ہے کہ پارٹی کی پالیسی نہیں تھی، اور جو ہوا اس دن وہ اچھا نہیں ہوا. اور عمران خان صاحب نے خود بھی اس بات کا اظہار کیا
کہ میرا ملک ہے اور میری فوج ہے، اور میرے خیال میں وہ چیزیں کافی ڈسکس بھی ہو چکی ہیں۔ چینل آف کمیونیکیشن پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ خان صاحب کے ساتھ ان کا کوئی بات ہے، اور بات اگر ہوگی بھی تو اسی پہ ہوگی کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو۔ باقی تو عمران خان صاحب نے اپنے لیے کوئی ریلیف وغیرہ نہ کسی سیاسی سے لینا ہے نہ غیر سیاسی سے، لیکن آپ کی بات درست ہے، چینل آف کمیونیکیشن جو ہے ملک کی سب سے بڑی جماعت کی بہرحال ہونی چاہیے، سیاسی قوتوں سے بھی غیر سیاسی قوتوں سے بھی، کیونکہ جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو اپنے ملک کے اداروں کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ اور جو لرنڈ لیسنس کی میں نے بات کی نا، دیکھیں انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ پہلی بار ہم حکومت میں آئے تھے اور آپ کے پاس کوئی واضح اکثریت بھی نہیں تھی، بہت کمپرومائزڈ قسم کی ہماری اس وقت ہمارے ساتھی یعنی کہ مختلف جماعتوں سے آئے ہوئے تھے، تھن میجورٹی تھی۔ تو ہوپ فلی اس بار جب ہم آئیں گے میجورٹی بھی بہتر ہوگی۔ ابھی جب میں یہ بات کر رہا ہوں شاید آپ کے ناظرین کو عجیب سا لگے کہ علی کہہ رہا ہے کہ خان صاحب آئیں گے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ اگر لیول پلینگ فیلڈ ملی، آزاد شفاف الیکشن ہوا، تو عمران خان صاحب 2/3 سے انشاءاللہ ملک کے وزیر اعظم ہوں گے۔ اور آپ کی جو امید ہے اس میں یہ امید بھی شامل ہے کہ عمران خان صاحب الیکشن سے پہلے ضمانت انہیں مل جائے گی، جیل سے باہر آ جائیں گے؟ امید بھی ہے، توقع بھی ہے، اور خواہش بھی ہے، اور اچھا، اس کی وجہ یہ ہے میں یہ سمجھا منصور بھائی یہ بلیو شاید کرتا آپ ہوں۔ یہ کہنے لگیں کہ یقین بھی ہے، لیکن وہ نہیں ہے ابھی۔ نہیں، یقین تو اللہ پہ ہے کہ اللہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ بہتری کرے گا۔ کبھی اللہ سے انصاف بھی نہیں مانگنا چاہیے میرے خیال میں، میری ناقص رائے میں اللہ سے ہمیشہ رحم مانگنی چاہیے، کیونکہ اگر اللہ ہم سے انصاف کرنے آیا تو شاید ہم ایک گھونٹ پانی پینے کے بھی قابل نہیں ہے جتنے ہم اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں۔ لیکن میری ایز اے پولیٹیکل ورکر اس سسٹم میں 10 سال تو میرے بھی آپ کے سامنے ہو گئے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ ادھر ہی آپ نے اس سسٹم کے اندر گرو کیا ہے، جی، کچھ سیلف میڈ لوگوں میں سے آپ بھی ہیں ماشاءاللہ۔ شکریہ۔ میرے خیال میں اب بہت ہو گیا ہے، تمام تینوں بڑی جماعتوں کو اپنے بڑے لیڈرز کے ساتھ لیڈ کرنا چاہیے۔ میاں صاحب ادھر سے، بلاول صاحب یا زرداری صاحب واٹ ایور، ان کی اپنی چوائس ہے، اور عمران خان صاحب خود، یہ لوگ لیڈ کریں اور فیصلہ پاکستان کی عوام پہ چھوڑیں۔ وہ جو پھر حکومت آئے وہ پھر ایک دوسرے کے ہم پیچھے نہ پڑیں، ہم یہ ایکسیپٹ کر لیں۔ دیکھیں منصور صاحب، جب ہم اپوزیشن میں ہوں، میں اگزامپل اپنی دیتا ہوں، کسی اور پہ انگلی نہیں اٹھاتا، جب ہم اپوزیشن میں ہوں اور فار ایگزامپل پاکستانی عوام نے ووٹ دے دیا زرداری صاحب کو، تو اگر میں اس کو نہیں مانتا، بیسیکلی میں اپنے قوم کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ تو اگر قوم ہمیں ووٹ دیتی ہے تو پھر آپ کو قوم کا فیصلہ ماننا چاہیے۔